الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج چوتھے پارے کا جو اہم مضامین ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلی آیت چوتھے پارے کی جو ہے وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں حاصل کر سکتے، ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اس پہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابیہ یا رسول اللہ مجھے فلاں گھوڑا بڑا عزیز ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ ایک اور صحابیہ یا رسول اللہ مجھے فلاں باغ بڑا پسند ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ ایک اور آیا یا رسول اللہ مجھے فلاں باندی بڑی پسند ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کا یعنی صحابہ کا ایسا زبردست ایمان تھا کہ اللہ کی بات سن کے اللہ کی آیت جب نازل ہوتی تھی فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور اللہ کرے یہ آج ہم دیکھیں کیا ہم بھی کوئی آیت سن کر یا کوئی واعظ کوئی بات سن کر ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے جو تم اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، 1 کروڑ کر رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ جو خلوص ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ پھر آگے حج کی فرضیت کے حوالے سے بات آئی کہ تم جن پہ فرض ہے حج، یعنی جو استعداد رکھتے ہیں وہ ان پہ حج فرض کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے بے شک وہ یہودی مرے، عیسائی مرے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اور پھر فرمایا کہ تم ایک کفار کی اور اہل کتاب کی تباہ نہ کرو، یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے اور یہ تم بہت بڑے خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اور تمہیں کیسی عجیب بات ہے کہ تم اس اللہ کی بات نہیں مانتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں شعور دیا ہے، تمہارے اندر روح ڈالی ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی زندگی میں ایسے کام کرو، ایسے اعمال کرو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ نہ ہو کہ بندہ بعض دفعہ ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کا جو ایمان ہی اینڈ پہ سلب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی خطرے والی بات ہے کہ مسلمانوں میں زندگی گزارے بندہ اور مرے تو مسلمان ہی جنازہ پڑھیں اور قیامت کے دن وہ مسلمانوں کی لائن میں ہی نہ کھڑا ہوا، غیروں میں کھڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بعض ایسے گناہ کرتا ہے کہ اس سے ایمان ہی سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ حکماً ایمان والوں کو کم ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ظاہر ہے جس طرح کہ انسان زندگی گزارتا ہے اس طرح ہی اس کی موت آتی ہے، اور جس طرح موت آئے گی اس طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ایمان اور اعمال والی زندگی اگر گزرے گی تو خاتمہ بھی ایمان پہ امید کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو ہر نماز سے پہلے مسواک کرتا ہے، ہر وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کو کلمہ یاد کراتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد کرا رہا ہے کہ تم آگ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، تم بالکل گمراہی کے کنارے پہ پہنچ چکے، ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تمہیں اس گمراہی سے نکالا، اس دوزخ کے کنارے سے نکالا۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے اندر ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرنے اور نہی عن المنکر کرے۔ اور یہ گارنٹی اللہ دے رہے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اور ان کا فرمایا کہ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جو ایمان والے ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بعض ایسے لوگ چہرے ہوں گے جو ایمان عمل سے بغیر ہوں گے، کفر کی حالت میں مرے ہوں گے، ان کے چہرے لوک کی طرح، اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں گے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی آیت کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور کام تمہارا کیا ہے؟ تم میرا پیغام پہنچاتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو۔ تو اس امت کی فضیلت یہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے دن اب اپنے آپ کو بہترین امت میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ کام دعوت و تبلیغ کا کرنا پڑے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا پڑے گا۔ اور صحابہ اس آیت کو ایسے سمجھے کہ وہ پھر نکلے ہیں پوری دنیا کے اندر دیے جانے، کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور پھر کیا زیر خنجر بھی تیرا پیغام سنایا ہم نے۔ ہر حالت میں وہ اس آیت کے یعنی عمل کرنے والے تھے۔ پوری دنیا کے اندر چائنا تک اور رشیا تک اور افریقہ کے تک، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ صحابہ نہیں پہنچے۔ یہ آیت ان کو اپنے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے اٹھاتی ہے، اخرجت للناس،
تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا ہے، بھیجا ہے، اور آج بدقسمتی اس امت سے اپنے آپ کو سمجھتی ہے بس میں اپنے لیے ہوں یا اپنے گھر والوں کے لیے ہوں، بس اس کے علاوہ میری کوئی اور سوچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کام تمہارا ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کو ان کا مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا، یہ دوزخ والے ہیں، ان کی دنیا میں کہ نافرمان دنیا دار کو للچائی نگاہوں سے نہ دیکھو، تمہیں نہیں پیچھا پتہ اس کے پیچھے دوزخ کی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ہاں مال اور اولاد کام نہیں دیتے، ایمان اور اعمال کام دیتے ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اور پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا قصہ سنایا ہمیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کی اور ان کے لیے نصرت الہی آئی، 3000 فرشتے، اور پھر میں اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو 5000 فرشتے آ رہے ہیں، اور یہ صرف تمہیں ایک حوصلہ دینے کے لیے، ورنہ میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے تم آگے، اور جو اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے، غزوہ بدر میں صحابہ نکلے تھے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے، پھر اللہ نے ان کی کیسی نصرت کی، کیسی مدد کی، اور 313 کو غلبہ دے دیا، اور جو اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد مضبوط کر دی۔ اگلے رکوع کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، یہ بڑی خطرے والی بات ہے، اور یہ نقصان، اس تباہی ہے، وقتی طور پہ فائدہ نظر آتا ہے لیکن اینڈ اس کا نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس جنت کی دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، یعنی جنت کی چوڑائی جو ہے اس کی زمین و آسمان سے زیادہ، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اب کپڑا ہے اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے اور وہ تھان اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ اور پھر فرمایا کن کے لیے؟ تقوی والے کے لیے، تقوی والوں کے لیے وہ جنت ہے، اور وہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہے، فراخی ہے، اور پھر غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ ان کو آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، اور جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں وہی اللہ کے یہاں کامیاب ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر غصے سے میں بندہ آؤٹ ہو جائے تو پھر تباہی ہیں۔ کتنے نقصان ہوتے ہیں غصے میں، غصے کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی والے جو متقین لوگ ہیں ان کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں پہ احسان کرتے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور خوبی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر فوراً اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور پھر اس گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ میں یغفر الذنوب الا اللہ، کہ یہ گناہ میرے اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو کہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، ھذا بیان للناس، یہ ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، اور یہ ظاہر ہے ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، پہنچائے گا کون؟ امت نے پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے قرآن نے خود تو نہیں چل کے جانا، تو یہ بتایا امت کو جا رہا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے، تم اس کو جو ہے نا وہ لے کے جاؤ سارے انسانوں تک۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہی غالب رہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ اللہ نے ہمیں ایک بتا دیا کہ پوری دنیا پہ اگر تم نے غلبہ حاصل کرنا ہے، سارے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو اس وجہ سے جو آج مسلمان امت مغلوب ہے اس کی وجہ یہ ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس طرح کا بن جائے جس طرح کہ ان لوگوں کا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو اللہ رب العزت کی مدد، اس کے وعدے سارے سچے ہیں، کمی ہمارے اندر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم ایمان چھوڑ جاؤ گے؟ یعنی یہ غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ ان کو خبر ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تو تھوڑا بکھر گئے۔ اس موقع پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہ اللہ کے رسول اگر چلے جاتے ہیں تو تم ایمان چھوڑ دو گے۔ پہلے بھی انبیاء آئے اور انبیاء نے بڑی استقامت بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اپنا کام، اپنے حصے کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور پھر وہ اتنے ان کے پائے استقلال میں لغزش تک نہیں آئے، اور وہ کہ اللہ کی راہ میں جان بھی چلی جاتی لیکن پھر بھی وہ لوگ ڈٹے رہتے۔ ان کو پتہ تھا ہماری جان جانے والی ہے لیکن پھر بھی کوئی چیز ان کو رکاوٹ نہیں ڈال سکی، اور وہ یہی کہہ رہے تھے آخری وقت میں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یعنی عاجزی اتنی ہے کہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پھر بھی اپنی کمی کا اللہ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ دوبارہ
یہ اس پارے میں بات آ رہی ہے کہ اے ایمان والو کافروں کی تباہ نہ کرو، یہ تمہیں یہ ہٹا دیں گے اور تم بہت بڑا خسارے کا سودا کرو گے، اگر تم نے ایسا کیا تم نقصان میں چلے جاؤ گے۔ پھر غزوہ احد کا قصہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بندوں کو ایک جگہ پہ مقرر کیا، مسلمانوں کو ابتدائی طور پہ فتح ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے غلط فہمی سے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور وہ مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے، تو وہ جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور بھاگ رہے تھے لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ ان کو معاف بھی کر دیا، جو لوگ بھاگے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو فتح بھی دے دی۔ بہرحال ایک امت کو سبق دے دیا کہ اللہ اپنے نبی کی بات کو جان بوجھ کر انہوں نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا تھا، غلطی ہوگی، ایک اجتہادی غلطی تھی، تو آج یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا ایک اجتہادی ان سے ایک مسٹیک ہوئی تو اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ آج ہم جان بوجھ کے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے کلچر کو چھوڑا ہوا ہے، ان کے زندگی کو چھوڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ اور پھر یہ پھر اگلے رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان والوں نہ ہو جو مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کا ڈسکریج کرتے ہیں، ان کو جب وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب تسی ساڈے کول ہوندے تواڈے تے مصیبت ہے۔ جیسے آج کل وہ بعض لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، کرونا ان کو لگ گیا، اب واپس آئے، ان کا جی ویکھو تسی تانوں آندے سن نہ جاؤ نا، تسی بھج جاندے ہو۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے، اس دور میں بھی جو منافقین تھے اللہ صحابہ کو یہ ڈسکریج کرتے تھے، اللہ کی راہ میں نہ جاؤ تم شہید ہو جاؤ گے، تمہیں جان چلی جائے گی۔ فرمایا جان تو جانی ہے، اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کے راستے کی موت اگر کسی کو مل جاتی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ اپنا خاص فضل کرتے ہیں اس کو یہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی چیز تم پہ غالب نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ ہی اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ لینا پھر کوئی چیز تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ پھر ٹیکنالوجی اور تمہاری کثرت اور تمہارا سارا معاملہ جو ہے جس طرح کہ احد میں کیا ہوا کہ وہ کثرت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، تو اس وجہ سے وہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو آگے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا میں نے احسان کیا کہ تمہارے اندر میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جو تمہیں آیات پڑھ کے سناتے ہیں، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور یعنی یہ تم اس سے پہلے بالکل گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے۔ بطحا کے پہاڑیوں سے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کے وہ روشنی کا پیغام سنایا کہ تمہارے دل کی دنیا روشن ہوگی، تم گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آ گئے۔ اور پھر فرمایا اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا درجہ بتایا کہ شہادت کا درجہ جس کو ملتا ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہوں میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کو وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ فرمایا کہ شہید کی جو روح ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی شکل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ اللہ کے عرش الہی جو ہے اس کے گرد قندیلیں بنی، ان کا وہاں پہ ٹھکانہ ہے، وہ جنت میں پھرتے ہیں، کھاتے ہیں اور رزق سے فائدہ۔ اور یہ واحد شہید ہے جو کہ یہ خواہش کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں تیرے لیے جان دوں، پھر میں یعنی جان تو نے مجھے دی، میں تیری راہ میں جان قربان کروں، پھر میں تیرے راہ میں جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو یہ شہادت اتنا عظیم و شان فعل ہے، اتنا عظیم و شان عمل ہے۔ فرمایا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بڑے عظیم ہیں کہ وہ زخموں کے باوجود اور تکلیفوں، جب غزوہ احد سے واپسی ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ کے رسول پتہ چلا کہ کافر دوبارہ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہی ساتھی دوبارہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کو بہت بڑا ان کو پروٹوکول دیا، ان کو انعام دیا، ان کی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ بڑے عظیم ہیں کہ وہ زخموں کے باوجود انہوں نے لبیک کہا، اور پھر کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہے ہیں اور ان کو تعریفیں کر رہے ہیں کہ اتنے زخم، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی، پھر بھی میری راہوں میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے وہ ان پر کفار پہ رعب طاری کر دیا، وہ چلے گئے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ سعادت دیتے ہیں، اور یہ ایمان والے کی نشان، ہر حال میں اللہ کی اطاعت پہ، تنگی ہے، فراخی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، یہ نہیں ذرا سی تکلیف آ گئی اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا، عبادت کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اور دینی جو کام ہے ان کو چھوڑ دیا، بلکہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کی راہوں میں ایک جذبہ ہو اس کا کہ میں اللہ کی راہوں میں ہر حال میں تیار ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بعض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں بتایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی اس کو دعوت دے رہے تھے اور کہہ رہے تمہیں پتہ بھی یہ اسلام سچا مذہب ہے، قبول کر لو، تو اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں تو نہیں مننا، میں تو ویکھو تہاڈا اللہ جو ہے وہ غریب ہے، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے، اور بلکہ وہ ہمیں کہتا ہے سود نہ کھاؤ، خود میں ترغیب دیتا ہے تم میری راہوں میں دو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ اس طرح کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ اگر ہمارا معاہدہ نہ تو میں تیرا تون لا دیندا۔ تو بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی آیا جی ویکھو میرے نال اے کیتا ہے، میں نے تو ایسی بات کی ہی نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو کہا یہ ان کی عادت ہے یہودیوں کے، انہوں نے پہلے بھی انبیاء کو قتل کیا ہے اور ان کے ساتھ ان کو تکلیفیں دی ہیں، یہ بہت یعنی اللہ جانتے ہیں، اللہ ان کی ساری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر بندے نے مر جانا ہے دنیا سے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم ہمارے پاس آؤ گے، اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کو وہ کامیاب ہے۔ ایک بہت بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا کامیابی کا اور ناکامی کا کہ اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اور پھر یہ جو آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، یہ بہت عظیم الشان رکوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وضو کرنے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ رکوع پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ عقل مند ہیں۔ یہاں پہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیٹیگرائز کر دیا کہ عقل مند کون ہے۔ آج ہم کسے سے عقل مند سمجھتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کس کو عقل مند کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ عقل مند ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، موسم گل میں رہے، زرد خزاؤں میں رہے، ہم جہاں بھی رہے تیری یاد کی فضاؤں میں رہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ہر حال میں جو ہے نا وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، کوئی چیز اس کو دنیاوی جو لسٹس ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، وہ اس کو اللہ کی یاد سے دور نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ اللہ کی کائنات میں غور کرتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہوں میں ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کی شان بیان کی ہے کہ جو میری راہوں میں نکلتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں اور پھر میری راہوں میں جان دے دیتے ہیں، ان کے لیے بڑے رتبے ہیں، میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، ان کو جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ پھر مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کافروں کا دنیا میں عیش و عشرت کرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑا سا دنیا کا سامان، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے ان کے لیے۔ یہ ایمان جو ہے نا، ایمان والوں کو یہ جو دنیا میں کفر وہ دیکھتے ہیں ان کی ترقی کو اور یہ ساری باتیں ہیں، ان کا عیش و عشرت کرنا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں دھوکے، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے چند روز کی وہ جو ہے نا وہ رات ہے، پھر ہمیشہ کی۔ جیسے کسی کو یوں کہہ دیں آپ 2-4 دن آپ کو جیل میں رکھیں گے، پھر آپ ہمیشہ آزاد رہیں گے، آپ کو بادشاہ بنا دیں، انہوں نے جی بالکل ساتھ بسم اللہ میں 10 دن نہیں 20 دن رہا تھا جیل چ۔ اور ایک بندے کو آپ کہیں جی آپ کو 2 سال آپ کو بادشاہ، پھر ہمیشہ کے لیے جیل میں رہیں، تو کوئی بندہ ایکسیپٹ نہیں کرے۔ تو یہی دنیا کی لذتیں ہیں، اور دنیا کے اندر جو چند روزہ لذتیں ہیں اس کا اینڈ نقصان ہے۔ علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی، اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی، یعنی دنیا کی لذتیں آخرت میں الٹ اس کا نقصان ہے۔ دنیا میں جو بندہ مشقتیں برداشت کر لے گا، آخرت میں اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ تو یہ سورۃ آل عمران کا اینڈ ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا، تمہارے قبائل بنائے، اور پھر یعنی اللہ کے ہاں جو ہے نا یہ سارے جو رشتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ سے ڈرو اس حوالے سے۔ اور پھر یتیموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور پھر جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اجازت ہے یعنی 2-3-4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے،
اور پھر فرمایا کہ تم یتیموں کا مال نہ کھو، یتیموں کا مال کھانا گویا یہ جو ہے نا یہ ایک اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنا ہے، ان کی تم کیئر کرو۔ اور بھی قرآن پاک میں بڑی آیات ہیں یتیموں کے مال کے حوالے سے، ان کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس میں یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، یعنی مال ویسے بھی کسی کا کھانا جائز نہیں، لیکن یتیموں کے مال کے بارے میں بڑی وارننگ دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے کہ یہ جو اپنی جائیداد ہے اس کو پراپرلی جو ہے نا رشتہ دار سب جو آپ کے وراثت والا جو وصیت ہے، یا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا ترکہ بچ جاتا ہے تو سب میں وہ برابر وصیت کرے اور اس کے مطابق تقسیم کریں جو شریعت۔ اس میں عام طور پہ یہ جو خاص طور پہ اس میں حکم دیا گیا اور لڑکیوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ حصہ نہیں دیا جاتا، تو یہ بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے کہ بلکہ آگے فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، اگر تم یہ حصہ صحیح طرح تقسیم نہیں کرو گے اپنی اولاد میں اور محروم نہیں کرو گے کسی کو تو تمہارے لیے جنتیں ہیں، اور اگر تم ناانصافی کرو گے جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بہت بڑی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے، ان کے سارے جو اعمال ہیں ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آگے زنا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر 4 گواہ مل جائیں تو اس کی حد جاری کر دی جائے، اور پھر اسی طرح یہ لواطت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں تو معافی ہے، ان کے لیے بھی سزا بتائی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ توبہ جو ہے، توبہ کا دروازہ یعنی جو ہے نا کھلا ہوا ہے، توبہ یعنی کب تک توبہ؟ جب تک انسان کے جو وہ جو ہے نا آخری وقت نہ آ جائے، وہ اس وقت تک انسان توبہ کر سکتا ہے، اس کے گناہ جتنے مرضی وہ کر لے، لیکن اگر وہ معافی مانگتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوری زمین بھر کر گناہ کر لے پھر بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، تم توبہ کر لو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ساری معاف کر دوں گا، میری مغفرت بڑھتی چلی جائے گی، بلکہ فرمایا کہ اتنے گناہوں کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ تو یہ ایک پیکج دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ کب تک ہے؟ یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کو موت کا فرشتہ نظر نہ آئے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے پھر وہ توبہ قبول نہیں ہے، پھر اس کا جو معاملہ ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھولا ہوا ہے، کسی وقت بھی انسان دن میں یا رات میں، دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے، رات کا گناہ کرنے والا صبح توبہ کر لے، بلکہ گناہ انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ توبہ کر لے، یہ لکھا ہی نہ جائے گناہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں بتا دیا کہ یہ تم جو ہے نا توبہ کر سکتے ہو، اور توبہ کا وقت بھی مقرر بتا دیا کب تک توبہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو ہے نا حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جو ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ ہمیں آگے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔